اب ذرا آپ کو سنواتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اسمبلی میں کیا بات کی تھی. عمران خان نیازی کے حکم پر گالی گلوچ کی گئی. آپ کا یہ فرض تھا بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس طوفان بدتمیزی کو روکتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. کل کو اگر قائد ایوان آئے، اپوزیشن نے اس بات کا مظاہرہ نہ کیا، میں اور آپ جس کی توقع کرتے ہیں تو پھر مجھ سے آپ گلہ نہ کریں. بالکل جناب اسپیکر. جی علی نواز اوان صاحب، شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ آپ لوگوں کو پارٹی لیڈرشپ نے کہا یہ سب کچھ کرنے کے لیے. آج بھی ایک احسن اقبال صاحب نے بھی گزشتہ روز پر یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب کو بھی جو ہے وہ ڈانٹ پڑ گئی ہے کہ بھئی آپ نے جب ہمارے اراکین احتجاج کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے اجلاس کیوں روکا. اپوزیشن کی طرف سے یہ اعتراض آپ لوگوں کے اوپر لگائے گا یہ بائی ڈیزائن تھا سب کچھ. آج تو میں آتا ہوں، آج تو کچھ بہتر ہو سکتا تھا نا. آج ابھی میں بلاول صاحب پر بات کرتا ہوں، ظاہر نبیل گبول صاحب سے میں نے اس کا جواب لینا ہے، لیکن بلوچستان میں بھی یہی کچھ ہوا. کیا کرنا ہے؟ مطلب ہم لوگوں نے اسی طرح ایوان کو چلانا ہے؟ اور پھر بلز اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کی ضرورت ہے، لیکن حل یہ ہے. اس کو اس طرح لے لیتے ہیں، جو ہوا بڑا غلط ہوا. اور اسپیشلی میں نے تو جتنے بھی ٹی وی چینلز پہ کیا، ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، جہاں میری پرسنل اس کا ہے، تو میں نے تو یہ بالکل کہا، تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. آئی ایم فیل اسیمڈ آف مائی سیلف ایز ویل، کہ میں تو ایون گھر گیا اور امی نے کہا آپ کہاں آ گئے بھائی جان، جائیں یہاں سے، ہم نے آپ کو اس لیے تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں. تو برا ہوا. پر ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے عادل بات کی، اور وہ اصل یہ بات ہے، ہم نے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جو لیجسلیشن آ رہی ہے بہت ضروری ہے. پاکستان کے مستقبل، جب اتنے الیکشن ہوئے ہیں 70s کے بعد، سب میں ہے کہ اس نے دھاندلی کی، وہ کہتے ہیں اس نے دھاندلی کی، اس الیکشن کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا، اس نے یہ نعرہ لگایا تھا، اس نے یہ کیا تھا. تو آئیں آگے بڑھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور آپ اس میں چینج نہیں لانا چاہتے، آر ٹی ایس دوبارہ نہیں بیٹھ سکتا. چینج لانی پڑے گی نا. اگر اوورسیز پاکستانیز جن سے آپ پیسہ تو بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت بھی بہت کرتے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ادھر جانا ہوتا ہے، بٹ اصل چیزیں ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے. احسن اقبال صاحب اٹھے اس دن، انہوں نے کہا ایک لیجسلیشن اس کے اندر ہے عادل بھائی، کہ ہم نے کہا ہے اس میں ایک ہماری وہ سجیشن ہے کہ ووٹوں کی بیس پہ ہلکا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے فار جو بہت سبربز میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا، پھر ڈسفرینچائز کر دیں گے پاکستان سے. اوورسیز 1.25 کروڑ پاکستانی میں سے 85 لاکھ لوگوں کے نائی کاپ بنے ہوئے ہیں، آپ انہیں ڈسفرینچائز کر رہے ہیں. نائی کاپ دے کے آپ نے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے، انہیں اونرشپ دی ہوئی ہے، آپ انہیں ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہتے. ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں عادل بھائی، میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں. آج الحمدللہ ہماری ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے میرے 2 بلز کلیئر ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبرز پورے ہیں، پر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کیونکہ سٹیک ہولڈرز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیں. آپ کی کوئی چیز، ایک آخری چیز، آپ کی ترجیحات اچھی ہو سکتی ہیں، آپ سیزنڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھتے آ رہے ہیں، شاید آپ کی ترجیحات پہ پاکستان اور اچھا آگے کی طرف چل پڑے. بیٹھے کام کرتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا 3 سال سے تو ہم برداشت کر رہے ہیں عادل بھائی، اور کیا کریں؟ سر مگر ایک مسئلہ ہے، وہ ایک تو ای وی ایم کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ کی انٹینٹ کا مسئلہ ہے. ہم آپ کی انٹینٹ کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. سسٹمز پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقہ کار پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا بل ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیتے تو نہیں لے سکتے، نمبر ہے آپ کے پاس. لیکن اگر آپ نہیں لیتے ہیں، کل جب اس پروسیس کے تھرو الیکشن ہوگا تو اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اس کو آپ نیشنل لیول پر ایکسیپٹنس کیسے دلوائیں گے جب ساری پارٹیز کہیں گی یہ تو انہوں نے بلڈوز کیا، ایسا سسٹم لے کر آئے جس سے ہم اتفاق ہی نہیں کرتے تھے، یہ ریگنگ کے لیے لائیں. واٹ وڈ بی این آرگیومنٹ؟ اچھا اب پیچھے لے جاتے ہیں. رسپانسبل بیہیویئر کیا ہوتا ہے اپوزیشن کا؟ ہم تھے جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں یہ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کے الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے. پہلے سب کہتے تھے، آرام سے بیٹھ جاتے تھے حصہ لے کے اپنا. 23 جماعتوں میں سے 22 جماعتیں کہہ رہی تھی ریگنگ ہوئی ہے. نون لیگ کا وزیر اعظم اور نون لیگ کہہ رہی کے پی کے میں ریگنگ ہوئی ہے. کے پی کے والے کہہ رہے پنجاب میں ہوئی ہے، ہم کہہ رہے پورے پاکستان میں ہوئی ہے. یہی تھا. اور جب انہوں نے کہا ہم انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، سینٹ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، احسن اقبال صاحب نے کہا، احسن اقبال صاحب کو ہیڈ بنایا گیا. ہم نے کہا مور دین ویلکم، اپوزیشن میں تھے. پھر انہوں نے اصلاحاتی کمیٹی بنائی، 2018 ریفارمز آئے تھے، آپ کو پتا ہے. اس کے اندر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. ہماری 2 شرائط کو نہیں مانا گیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں جب 2018 کا الیکشن نہیں ہوا تھا. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے حق کی بات ہم اس سے پہلے سے کر رہے ہیں، جن کو یہ اگری کرتے ہوتے تھے. اب بتائیں اس میں نئی چیز کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیں بیٹھیں. شاید ہم نہیں مانیں گے نا، آپ کے پاس رائٹ ہے نہ ماننے کا، جیسے ہمارے پاس رائٹ تھا نہ ماننے کا.
نہیں تو آگے چلنے کا آپ کہہ دیجیے ہم نے بائیکاٹ کر دیا، پر بیٹھے تو صحیح نا. بالکل. لیکن آپ نے یہ کہہ دیا ہے جو کمیٹی بنی ہے ڈائیلاگ کے لیے، اس میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بل تو واپس نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بات کریں جو کرنی ہے. جی نبیل قبول صاحب، یہ واپس نہیں ہوتا تو پھر کیا پوزیشن ہوگی آپ لوگوں کی؟ ایک جان بھی چھڑائی ہے کہ ہم نے ان کے عدم اعتماد پہ ان کو بڑا فیس سیونگ دی ہے. آپ نے ان کی جان چھڑائی ہے؟ فیس سیونگ دی ہم نے چلیں مبارک ہو جی آپ کو نبیل قبول صاحب. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم نے فیس سیونگ بھی دی ہے، ورنہ بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو ڈپٹی اسپیکر والے معاملے پر. اور دوسری بات یہ کہ یہ بل تو انہوں نے کہہ دیا واپس نہیں لیں گے، باقی کی بات کریں جو کرنی ہے، بیٹھے ڈائیلاگ کریں. پہلے تو عادل میں بتاؤں کہ کل انہوں نے باقاعدہ منتیں کی اپوزیشن کی کہ آپ لوگ جو ہو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس وڈرا کریں، نو کانفیڈنس. آپ نے ان کی منت تسلیم کر لی؟ یہ گارنٹی دیتے، ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر یا چیئرمین بلاول کی تقریر کی مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے یہ باقاعدہ منتیں کی. ہم نے کہا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ہم اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، اور آج تک ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس اسپیکر کے خلاف لائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ماحول پیدا ہوا وہ سب سے بڑی کمزوری اسپیکر کی تھی. اگر اسپیکر کمزور نہیں ہوتے اور اگر وہ اس دن اپنا پاور استعمال کرتے، جو کہ بہت سارے پاورز ہیں، جس طرح میں بار بار ہر شو میں کہہ رہا ہوں، میں بھی 3 سال اسپیکر کے فرائض میں نے انجام دیے. میں نے تو 2-4 ممبروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، اور میں نے 2-4 ممبروں تگڑے بھی بہت ہیں نا، آپ تو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں. اسپیکر سے آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ اٹھا کے باہر پھینکیں گے؟ یار تو پھر اسپیکر تگڑا ہونا چاہیے. اسپیکر تگڑا ہونا آپ پھر ایسے عہدے ایسے کمزور لوگوں کو نہ دینا سر. اسپیکر لیکن قبول صاحب، اسپیکر ایاز صادق صاحب کی شروع میں تعریف ہوتی تھی، آخری کے سالوں میں آپ لوگوں نے بھی ان کو کنٹروورشل کیا، آپ نے کہا کہ یہ کنٹروورشل ہیں اسپیکر. فہمیدہ مرزا صاحبہ کی بھی شروع میں تعریف ہوتی تھی، پھر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید شروع ہو گئی تھی. سو اسپیکرز کا تو ہمارے یہاں ہسٹری ہے کہ اسپیکر سر میں تو نئی بات کیا ہے؟ نئی بات تو پھر اسد کیسر صاحب ہیں. جرم یہاں سے تو شروع نہیں ہوگا، یہ جرم تو پرانا ہے. آپ مجھے بتائیں، نہیں آپ مجھے بتائیں کسی اسمبلی میں اتنے سالوں سے کور کر رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ ماحول دیکھا اسمبلی میں؟ 2012 کا بجٹ، 2017 کا بجٹ ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، ہاتھا پائی 1-2 جگہ ہوا ہے، بالکل یہ ساری دنیا کی اسمبلی میں ہوتا ہے. لیکن جس طرح یہ جن کو بھیجا گیا تھا اسمبلی میں، جن امیچور لوگوں کو، ان کو جا کر بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگ جا کر وہاں پر جس طرح پتھراؤ کرتے ہیں پولیس کے اوپر، اسی طرح انہوں نے بکس کو جو ہے وہ ایک اسلحے کی طور پر. لیکن کیا نبیل قبول صاحب دوسری سائیڈ سے بکس نہیں پھینکی گئی؟ گیا ہے اور بار بار بچوں کی طرح مار رہے ہیں. سر لیکن ایک بات بتائیں قبول صاحب، مجھے یہ بتائیں، قبول صاحب مجھے یہ میری گزارش سن لینا. مداخلت آپ کرتے تو پھر دیکھو نہیں انٹرپشن اس لیے کر رہا ہوں نا. دیکھیں فیکچولی کریکٹ کرنا ہے سر. اگر میری بات سن لیتے، میرا سوال لے لیں، آپ پھر بے شک کریکٹ کریں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا منسٹر، کمیونیکیشن منسٹر، ڈیفنس منسٹر کی حرکتوں کو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ اگر آج چیئرمین بلاول نے صرف یہی کہا کہ کمیونیکیشن منسٹر بندروں کی طرح جمپ مار رہا تھا ڈیسک پر، تو یہ ایکسپنج کرنے والی بات تھوڑی ہے جو اسپیکر نے ایکسپنج کیا. مجھے بتائیے بندر یا گدھا جو ہے کون سا غیر پارلیمانی لفظ ہے؟ میں اس پر آتا ہوں ابھی ذرا. اسمبلی کے اندر بہت سارے گدھے ہیں، بندر، اور آپ کسی بھی گدھے کو بلیک اینڈ وائٹ کلر کر کے اس کو زیبرا تو نہیں بنا سکتے ہو. نبیل قبول صاحب، اب بات ذرا آگے چلی گئی، بات آگے چلی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اعتراض درست ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کتاب ایک طرف سے چلی ہے. کتابیں دونوں طرف سے چلی ہیں. علی آوان صاحب نے اگر جو لینگویج یوز کی اس کی مذمت کی، انہوں نے خود معذرت کی، انہوں نے کہا میں نے غلط کیا. لیکن دوسری سائٹ سے بھی ایکسپٹنس ہونی چاہیے. گالی دوسری طرف سے بھی چلی ہے، کتاب بھی چلی ہے، گالی بھی چلی ہے. اللہ رسول کا نام اس کتاب پہ لکھا ہے، آئین پاکستان کے بارے میں باتیں اس پہ لکھی ہیں، اس کو پھاڑ پھاڑ کے اسمبلی کے ایوان میں پھینکا گیا ہے. توہین تو سب نے کی ہے. بالکل دونوں طرف سے غلط ہوا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں، آپ یہ کہتے ہیں بہت اچھی بات علی نے کہی. علی نے بہت اچھی بات کہی کہ علی نے کہا میں گھر گیا تو علی کے گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا تم حرکت کر کے آئے ہو جس سے مجھے شرمندگی ہوئی ہے. اور وہ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام بات کی ہے. گالی دینا غلط ہے. دوسری طرف سے بھی جو گالیاں دی گئی ہے رویل اصغر صاحب کی طرف سے وہ بھی غلط ہے. رویل اصغر کہتا ہے پنجابیوں کی
पंजाबियों का कल्चर है गाली देना। गलत बात है, वो भी गलत है, गलत बात है। ये सारे ये भी पंजाबियों गलत है। को एक चंद लोगों के मिजाज की वजह से लपेट देना नाइंसाफी है, ज्यादती है। आप असेंबली के अंदर अगर आप लोगों को ये प्रोटेक्शन है कि ये तकरीरें और ये बयानात जो है वो बच सकते हैं, तो यू कैन से एनीथिंग, देयर इज नो लिमिट ऑफ इट। मैं इससे एग्री नहीं करता। दूसरी बात, गबोल साहब मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि अभी वो टॉपिक जरा बाद में लाऊंगा। तनकीद करनी चाहिए। ये जो आप गधों वाली बात कर रहे हैं सर, देखिए बात यह है कि बजट के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिस पर लीडरशिप संजीदा बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जरा मैं सुनवाई देता हूं, बल्कि ये क्या है मामला, सुनवाइएगा जी। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या बात की? खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे। ये समझते थे कि गालम गलोच और लड़ाई से सच में साबित होगा। ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप तो एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।